ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، ہمیں جو چیز فری آف کاسٹ ملتی ہے وہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جو چیزیں ہمیں فری آف کاسٹ ملتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، جس پر چارجز لگائے جاتے ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، اگرچہ اس کی ویلو ہو چاہے نہ ہو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. محترم حضرات، آج انشاءاللہ ہم لوگ 9ویں پارے کی کچھ منتخب آیتوں کی تفسیر سماعت کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح اور حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، ہمیں جو چیز فری آف کاسٹ ملتی ہے وہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جو چیزیں ہمیں فری آف کاسٹ ملتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، جس پر چارجز لگائے جاتے ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، اگرچہ اس کی ویلو ہو چاہے نہ ہو. جو لوگ بڑی بڑی کمپنیاں چلاتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب کیسے کرنا ہے، اس میں کوشش کیسے کرنا ہے، اس کمپنی کو جوائن کیسے کرنا ہے، واللہ میں نے ایک بار وہ اٹینڈ کیا تھا اور معلوم ہے کتنے ٹائم، 12 بجے یا 11 بجے تقریباً آپ انٹری کر لیں، اس کے بعد شام 6 بجے سے پہلے باہر آنے کی کوئی پرمیشن ہی نہیں. آپ آ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن 6 بجے تک وہ پروگرام چلے گا. اور میں نے دیکھا کہ 11 بجے جو لوگ وہاں گھسے اندر گئے، 6 بجے سے پہلے وہ باہر نہیں نکلے. یہ دنیا داروں کا حال ہے میرے بھائی. یہاں دینداروں کا حال یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ بھی ہم سے برداشت، بولو بھائی، ہاں حق بات بولیے، آدھا گھنٹہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی تو بات چھوڑ دیجیے، بیچارے کمیٹی جو ذمہ داران ہیں انہوں نے تو اہتمام کر دیا ماشاءاللہ. 1 گھنٹہ نہیں بولنا عالم صاحب، صرف آدھا گھنٹہ انشاءاللہ تبصرہ کریے. لوگ بور ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی دنیا داری والی بات ہمیں کرنی ہو تو ہم بور نہیں ہوتے ہیں. چاہے 2 گھنٹہ نہیں، پوری رات کرتے رہیں، چلے گا، فجر تک چلے گا، ہے نا. لیکن دینداری والی بات تھوڑا سا سمجھ میں کم آتی ہے. یہ کہیں نہ کہیں میرے بھائی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اور میں نے اس پروگرام میں جب میں اٹینڈ ہوا تو میں نے دیکھا کہ بیچ بیچ میں وہ لوگ ڈانس کرواتے تھے لوگوں سے، کھڑے ہو جاؤ، ڈانس کرو، جمپ کرو. کیوں؟ سستی دور ہو جائے، لوگ ایکٹیو ہو کر کے سنیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایمان والوں کو جمپ کروانے کی ضرورت ہے. ان کے ایمان کی اتنی حرارت ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ انرجی میں ہوتے ہیں، فل انرجی میں ہوتے ہیں. انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، انہیں تالی بجوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر وہ طاقت اور ایمان کی تاثیر ہوتی ہے کہ بیٹھ سکیں اور انشاءاللہ سماعت کریں کہ کیا قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آج کے درس میں انشاءاللہ بڑے انہماک کے ساتھ بیٹھیں اور اس ارادے سے بیٹھیں کہ کچھ نہ کچھ باتیں لے کر کے جائیں، کیونکہ سننے سنانے کے لیے تو روزانہ ہے، مگر وہ دن ہمارا سب سے اہم ہوتا ہے جس دن ہم نے کوئی آیت سیکھ لی، اس کو اچھے سے سن لیا، اس کو اچھے سے سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا. یہ سمجھیے کہ اس دن کا درس ہمارا کامیاب رہا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں برکت نازل ہو؟ اور برکت کے لیے ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ کوئی عالم صاحب کو بلا کر کے گھر میں قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں، کوئی بولیں گے تو تعویذ بنا کر کے دے دو بھائی، دکان میں لٹکانا ہے، کوئی آیت الکرسی لٹکائیں گے، کوئی کچھ. مطلب کہ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے کہ ہمارے دکان میں، کاروبار میں، گھر میں کیا نازل ہونا چاہیے؟ برکت نازل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف 2 چیزیں کر لو بس. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. یہ 2 کام کر لو گے اور 2 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، تمہیں برکت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، اللہ تمہارے گھر میں اس کو بھیج دے گا، تمہارے دامن میں برکت ڈال دے گا. تم برکت سے تمہاری زندگی مکمل بابرکت ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرف سے برکت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا.
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے گاؤں والو، اے بستی والو، اے قریے والو، اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم تقوی اختیار کر لو، یہ زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دے گا. زمین سے اللہ قسم قسم کے انواع اقسام کے پیڑ پودے اناج غلے تمہارے لیے اگائے گا. سوکھا نہیں پڑے گا، قحط سالی نہیں آئے گی، خزانے زمین کے کھول دے گا، اور آسمان بارش برسائے گی. برکت کی جمع برکات آتی ہے. برکات کے معنی ہوتے ہیں ایک ایسا حوض ہوتا ہے جس میں پانی جمع کر دیا جائے، اس کو بولتے ہیں برکہ. ایک حوض ہوتا ہے جس میں پانی کو جمع کر دیا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جب تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کر لو گے تو اللہ آسمان و زمین کی برکتیں تمہارے لیے کھول دے گا. سبحان اللہ. اور یہ چیز مشاہدے میں بھی آتی ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں ایمان ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اللہ ان کی زندگیوں میں اور ان کے ہر چیز میں بہت برکت دیتا ہے. برکت کس کو بولتے ہیں؟ برکت یہ نہیں ہے ہمارے پاس 100 روپے ہے تو جیب میں گھر جانے کے بعد 200 ہو جائے، وہ یہ برکت اس کو نہیں بولتے بھائی. بینک سے نکال کر کے لائے 1000، مول صاحب نے تو کہا تھا بھائی ایمان اور تقوی اختیار کرو اور کیا ہوگا؟ برکت آئے گی. تو اب 1000 جو بینک سے نکال کر کے لایا وہ 2000 کیوں نہیں ہوا اب تک؟ برکت اس کو نہیں بولتے. برکت اللہ نے جتنا نوازا ہے اتنے میں ضرورت پوری ہو جائے، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور زندگی اس کی خوشگوار ہو. یہی تو چاہیے. مہینے میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کمانے والے بھی زندگی کے برکت سے بہت دور ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ہے پیسہ کہاں آیا کہاں چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ برکت نہیں ہے. اللہ نے کہا ایمان اور تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش اور برکھا برسائے گا، اور زمین و آسمان کی برکتیں اللہ کھول دے گا تمہارے لیے. تو اب کیا ہے؟ اب آیت الکرسی نے لٹکانا. اب سورہ بقرہ ایک پیپر پہ لکھ کر کے ہمیں سجانے کی ضرورت نہیں ہے. اب صرف ایمان اور تقوی اختیار کرو. قرآن کی تلاوت تو کرتے رہو اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں، کہیں بھی آپ قرآن پڑھیے، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا. ہاں تخصیص کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. نہیں میں نے آج دکان کھولی ہے تو خاص آج ہی میں تلاوت کروں گا، اس کے بعد زندگی میں تلاوت کبھی کرنا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کام شروع کیے آپ بسم اللہ بول کے شروع کرو بس. اللہ چاہے گا جتنی روزی، یاد رکھیے جس دن انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کی روزی وہی لکھ دیتا ہے، کتنا اسے ملنا ہے، اور جتنا ملنا ہے وہ اسے مل کر کے رہے گا. پوری دنیا اسے روک نہیں سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. تھوڑا دل تھام کر کے بیٹھ جائیے. بڑا زبردست واقعہ. اور یہ کفر اور شرک کی ایسی مارکہ آرائی ہے، ایسی جنگ ہے جس جنگ میں اہل توحید کی تعداد بہت کم ہے. اہل توحید طاقت میں بہت کمزور ہیں ان کے مقابلے میں، اور اہل شرک اپنے پاور اور اپنے طاقت میں آسمان کو چھو رہے ہیں، آسمان کے عروج اور بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں. یعنی ان کے سامنے ان کی طاقت، اہل توحید کا کوئی ولولہ یا اہل توحید کا کوئی دباؤ ان کے اوپر نہیں ہے. جب چاہیں جیسے چاہیں ان کو پکڑ لیں، مار دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایمان و توحید کی اتنی بڑی طاقت ان کو دی تھی کہ ان کی دعوت نے اہل کفر کے دلوں کو جھجھوڑ کر کے رکھ دیا. اپنی تمام تر طاقت و قوت کے باوجود، اپنی تمام تر حکومتوں کے باوجود، جب اہل توحید کی دعوت انہوں نے سنی اور ان کے کانوں تک وہ گونج گئی، وہ آواز گئی، تو ان کے دل میں ایک عجیب دہشت، ایک خوف پیدا ہو گیا کہ اگر یہ کلمہ سربلند ہوا، اگر اس کلمے کے ماننے والے دعوے دار دنیا میں بڑھتے چلے گئے تو ہمارا تو نام و نشان مٹ جائے گا. واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو 2 چیزیں لے کر کے گئے، 2 باتیں. نمبر 1 تو توحید کو قبول کر لے. نمبر 2 بنی اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ دے. فرعون نے کہا نہیں چھوڑتا.
اور رہی بات توحید کی، تیرے پاس جادو ہے، یہ جادو دکھا رہا ہے تو میں جادو کو یہ جادو سمجھتا ہوں، میں اسے معجزہ نہیں مانتا. اچھا اب اس کے بعد فرعون نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے جب یہ جادو ہے تو جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کی ضرورت پڑے گی. اعلان کروا دیا جتنے بھی آس پاس کے بڑے بڑے علاقے تھے جہاں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے سب کو بلوا لیا. ایک دن مقرر ہوا، کہا فلاں دن وہاں پر حاضری دی جائے اور مقابلہ ہونا ہے. دیکھیے توحید پرست کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تعداد کتنی ہے؟ بس چند لوگ، انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ. ان کے مقابلے میں کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں. فرعون نے کہا مقابلہ شروع کیا جائے. اب جادوگر بھی حاضر ہیں. ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں. یاد رکھیے جس کے دل کے اندر توحید آ جاتا ہے، توحید کی دولت سے اس کا دل معمور ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل سے بزدلی نکال دیتا ہے. ہزاروں کے بیچ میں اکیلے کھڑے رہنا، ان کا مقابلہ کرنا، یہ کیا آسان بات تھی؟ آسان کام تھا؟ نہیں تھا آسان. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رکے رہے. جادوگروں نے کہا موسیٰ تم پہلے دکھاؤ ہم دکھائیں؟ کہا نہیں تم لوگ دکھاؤ. جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دی. دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا فطری خوف تھا، ایک ڈر پیدا ہوا، ارے یہ تو سانپ بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو تو بھی ڈال دے. یہ جادوگر جو تھے جادو کے ہر ایک چال سے واقف تھے. کہا جیسے موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ معجزہ جادوگروں نے دیکھا تو سمجھ گئے. کہا معاملہ یہ ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، ہمارے مقابلے میں جو دکھایا گیا وہ کچھ اور ہے اور اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے. ہم تو دور کی بات، ہم تو جادو کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، اس کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دلوں میں ایمان بیٹھ گیا. قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون نے منظر دیکھا، کہا کاسا تو پلٹ چکا ہے، بازی تو پلٹ چکی ہے. ان کو بلایا تھا غالب ہونے کے لیے، اسے مغلوب کرنے کے لیے، اور وہ تو غالب آ چکا ہے، ہم تو مغلوب ہو چکے ہیں. کہا بات یہ ہے اگر یہاں اپنی ناک کٹنے سے بچانی ہے تو کچھ نہ کچھ جلدی ایکشن لینا پڑے گا. ہاں دیکھیے وہاں اس کے ناک کی بڑی فکر تھی نا، ناک کٹ جائے گی. اگر ہم مغلوب ہو گئے تو ناک کا سوال ہے بھائی، عزت چلی جائے گی. فرعون نے کہا جادوگرو تم سب جو ہے اس کے بہکاوے میں آ گئے ہو اور یہ تمہارا سردار ہے، تم سب اس کے چیلے ہو، تم سب اس کے چیلے ہو، تم سب اس کے شاگرد ہو. اور سنو میری اجازت کے بغیر کیسے تم نے ایمان کا دعویٰ کیا؟ لَأَقْتُلَنَّكُمْ، میں تم سب کو قتل کر دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو میں سولی پر چڑھانے والا ہوں. جادوگروں کو ایمان لائے ہوئے بس تھوڑا عرصہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اچھا ان کے دل میں ایمان دیکھو کتنا پختہ بیٹھ گیا. ہمارے دلوں میں ایمان بیٹھا ہے کتنے سال ہو گئے؟ جب سے پیدا ہوئے ہیں. مسلمان ہیں، آدھار کارڈ میں بھی نام مسلمانی ہوگا ہے نا، لیکن دل میں جو ایمان ہے کتنا ہے وہ اللہ کو معلوم. کہا ان کے دل میں ایمان جو بیٹھا، اللہ سے دعا کی، کہا اللہ اس ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا اس کا ظلم ہے اس سے بڑا ہمارے پاس صبر ہونا چاہیے، اس کے ظلم سے بڑا ہمارے پاس صبر ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کی، کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر اڈیل دے، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صبر دیا اور فرعون کے ظلم و جبر کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان پر اور اپنی ایمان کی پختگی پر قائم تھے، اس پر ڈٹے رہے اور ذرہ برابر بھی ان کے پیروں میں تزلزل پیدا نہیں ہوا. یہ ہوتا ہے ایمان کہ سامنے مقابلہ کرنے والا جو ظالم ہے اس کے سامنے ڈٹے رہے. جان چلی گئی مگر ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرعون نے جب حد سے زیادہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عذاب اس کے اوپر بھیجے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ،
ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، کھٹمل کا عذاب بھیجا، جوہوں کا عذاب بھیجا، اسی طریقے سے خون کا عذاب بھیجا، میڈک کا عذاب بھیجا، اس طریقے سے مختلف عذابوں میں انہیں مبتلا کر دیا اللہ نے۔ اچھا، یہ عذاب دے کر کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اب بھی پلٹ آئے، اب بھی پلٹ آئے۔ عذاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اے میرے بندو، ہم تمہیں چھوٹا عذاب دیتے ہیں، ہم تمہیں عذاب کا تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس چلے آؤ، تاکہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آ جائے تو اس روئے زمین پر ہم اور آپ چلنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اس روئے زمین پر سانس لینے کے بھی قابل نہیں۔ اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے، ہمارے گناہوں کی سزا دینے پر آ جائے، وہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اس کے غضب کے اوپر غالب ہے، وہ تو اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی کہ اللہ نے اس روئے زمین پر ہمیں باقی رکھا ہے، زندہ رکھا ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ پلٹ آئیں، جب نہیں پلٹتے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہے، قوموں کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ نے جب انہیں بلایا اور موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو ہم کلام ہوتے ہوئے ان کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرْنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہم کلام اللہ تعالیٰ سے جب ہوئے تو ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی سے پردے کے پیچھے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے نا کہ میں اسے دیکھوں۔ اللہ سے بات کر رہے ہیں تو دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ سے میں بات کر رہا ہوں تو کیوں نہ میں کہوں کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہہ دیا قال ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ تو دکھ جا، اللہ تو دکھ جا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، کتنا بہترین انداز ہے۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر، لیکن اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، اپنی جگہ سے نہیں ہلا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری نہیں کی، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ مجھے یہ کبھی دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں، تو اللہ کو ڈائریکٹ کہنا تھا موسیٰ کیوں پریشان ہو، کبھی نہیں دیکھ سکتے ہو، موسیٰ کیوں پریشان ہو، کبھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن کہا اللہ نے اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، اگر اس پہاڑ نے میری تجلی کو برداشت کر لیا تو یہ یاد رکھو کہ یہ جو ہے میرا دیدار تم کر لے جاؤ گے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی یہ بھی۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے والد کے ساتھ کہیں سمندر کے سفر پہ گیا ہوا ہے، سمندر میں موجیں مارتے ہوئے پانی کو جب دیکھا تو اپنے والد سے کہا والد صاحب میں اس میں تیرنا چاہتا ہوں، اور بچہ بھی چھوٹا ہے۔ اگر سخت مزاج کا باپ ہے تو کہے گا بھئی دو تھپڑ بھی مارے گا اور سختی کرے گا کہ نہیں نہیں یہ کون سی بات ہے، بیوقوفی والی بات، سمندر میں کون تیرتا ہے۔ لیکن تھوڑا رحم دل ہو تو کہے گا بیٹا یہاں سمندر ہے، بہت بڑا ہے، اس میں بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں جو تمہیں نگل لیں گی، کھا لیں گی، اس لیے پہلے کیا کرو سوئمنگ پول میں لے جا کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اور تم ہو 3-4 فٹ کے، تمہارے اپنے ہائٹ کے حساب سے اس میں پانی ہوتا ہے، اس میں تیر کر کے بتاؤ، اگر وہاں تیر لے گئے تب آ کر کے یہاں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ تم یہاں پر بھی تیر لے جاؤ گے۔ تو اس بچے کے دل میں کم سے کم اس کی دل آزاری نہیں ہوگی کہ نہیں میرے والد نے میرے ساتھ سختی کی، کہا نہیں کبھی تیرنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن ترانی مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو کہا پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ رکا رہا تو تم مجھے دیکھ لے جاؤ گے۔ کہا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوئی، تجلی کس کو بولتے ہیں؟ تجلی مانے پردہ ہٹنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کی، کہتے ہیں کہ
وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں ہوش آیا تو فوراً اللہ سے توبہ کی، کہا سبحانک تبت الیک، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں نے تیری اجازت کے بغیر تیرا دیدار کرنے کا ارادہ کیا، مجھے نہیں معلوم تھا اللہ میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا ہوں اس دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا، کہا موسیٰ اتنا مضبوط پہاڑ جب میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا تو تمہاری یہ کمزور آنکھ میری تجلی کو برداشت کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان جو ہے مومن ہیں، وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ جن کے دل میں ایمان ہے، جنہوں نے توحید کو قبول کیا ہے، اللہ کو مانا ہے اور اللہ کی عبادت کی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آئیے حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنتیو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی نعمت ہے جو تمہارے لیے بچا کر کے رکھی ہے اور اللہ وہ دینا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا، کچھ بچا ہی نہیں ہے، جنت دے دی، جہاں مرضی چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ دے دیا، اب بچا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا، جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ ہوگا اہل ایمان کے لیے اللہ کا دیدار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ جنت کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جنتی بار بار اللہ کو دیکھنا چاہیں گے، بار بار اللہ کو دیکھنا چاہیں گے۔ ذرا سوچو، تصور کرو، جس رب نے انسانوں کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، جس رب نے اتنی دنیا کو اتنی خوبصورت سجایا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہوگا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ معاف کرنے کی شریعت کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ کوئی آپ کو مار دے، آپ کو گالی دے دے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے نبی آپ درگزر سے کام لیجئے، آپ لوگوں کو معاف کر دیجئے، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑے دل گردے کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، ایسے لوگ نہیں معاف کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی مثال آؤ میں پیش کرتا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ کرام جو ہے بڑے جوش و خروش میں تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ان کافروں سے بدلہ لیا جائے گا جنہوں نے ہمیں ذلیل کر کے مکہ سے نکالا تھا، آج ہماری حکومت آ گئی، ہم ان کو آج مغلوب کر چکے ہیں، ان سے بدلہ لیں گے۔ میرے بھائیو، تاریخ گواہ ہے، صحابہ نے جب یہ جملہ کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو خوریزی کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو قتل و خون کا دن ہے، جب میرے نبی کے دونوں کانوں میں آواز آئی کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں آج خوریزی کا دن ہے، تو اللہ کے نبی نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا نہیں نہیں اے میرے صحابہ، آج خوریزی کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، آج تو رحم کا معاملہ کیا جائے گا، آج تو درگزر کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی کی رحمت تو دیکھو، اللہ کے نبی کی شفقت تو دیکھو، جہاں صحابہ یہ آواز بلند کر رہے ہیں آج تو خوریزی کا دن ہے، وہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے گا۔ نبی سے سیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر درگزر سے کام لیا ہے، کیسے معاف کیا ہے لوگوں کو۔ اور جانتے ہو ایک واقعہ بتاؤں، رونگٹے کھڑے کرنے والا واقعہ ہے، مگر وقت نہیں ہے، بتائیں یا نہ بتائیں؟ آگے چلیں، بتا دیا جائے؟ چلیے، سننے کے لیے اگر خواہاں ہیں تو بات پوری کر دی جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس نے نام سنا ہے؟ ان کو قیدی بنا کر کے لایا گیا، مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا جاتا ہے۔ نبی کا اخلاق دیکھو، اللہ کے نبی نے درگزر کا معاملہ کیسے کیا ہے۔ میرے بھائی، نبی سے سیکھو۔ آج چھوٹی چھوٹی بات کے لیے لوگ بندوق نکال لیتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں، تیری ایسی تیسی، تیرا یہ کر دوں وہ کر دوں،
ہاں میرا باپ ملنے ہے, میرا بھائی ہے, میرا, یعنی آدمی اپنی پشتیں گرانے لگتا ہے. میرے بھائی اللہ کے نبی کی رحمت تو دیکھو نا, نبی کی رحمت و شفقت کا عالم یہ ہے. ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا. اللہ کے نبی آتے ہیں, فرماتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے بتاؤ. ثمامہ کہتے ہیں اے محمد, اس روئے زمین پر میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اگر کوئی چہرہ ہے تو تمہارا چہرہ ہے. نعوذ باللہ. میرے بھائی اگر یہ جملہ کوئی آپ کو کہہ دے, اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ آپ بتائیے, مجھے جواب دیجیے. آپ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چہرہ ہے تو تمہارا چہرہ ہے, آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے جبکہ وہ مکمل آپ کے کنٹرول میں ہے؟ یا تو آپ اسے ماریں گے, یا تو آپ اس کو سزا دیں گے, یا تو آپ کچھ برا بھلا کہیں گے, یا تو اس کو ٹارچر کریں گے آپ. میرے بھائی نبی کی رحمت دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ خاموش ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثمامہ میری طرف دیکھو. پھر وہی جواب آیا. ثمامہ کہتے ہیں ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر. اے محمد اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک ایسے انسان کو قتل کرو گے جو جس نے خون کیا ہے, ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو خونی آدمی ہے. اور وان تنعم تنعم علی شاکر, اگر معاف کر دو گے تو شکر گزار پاؤ گے, شکر ادا کروں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو. ایک دن معاملہ ہوا, دوسرے دن پھر اللہ کے نبی آئے, پھر وہی سوال پوچھا, پھر وہی جواب ملا. اللہ کے نبی پھر تیسری بار آئے, پھر وہی سوال کیا ثمامہ کیا حال ہے. کہا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر. اگر قتل کرو گے تو ایک خونی کو مارو گے, چھوڑ دو گے تو مجھے شکر گزار پاؤ گے. اللہ کے نبی نے کہا ثمامہ کو چھوڑ دیا جائے. 3 دن باندھنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا, کہا جانے دو اس کو, جانے دو. میرے بھائی 3 دن وہاں رہے. اللہ کے نبی نے نہ انہیں بھوکا رکھا نہ پیاسا رکھا. جو کھایا اس سے اچھا کھلایا, جو پیا اس سے اچھا پلایا, اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. نبی نے درگزر کا معاملہ کیا, چھوڑ دیا, کہا جانے دو. اچھا جو دشمن ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے نا, تو ہمدردی انسانیت جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہیں نہ کہیں آواز دیتی ہے. کہا تھوڑی دور گئے, جانے کے بعد ان کے دل میں احساس ہوا. کہا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بڑی اہم چیز سے میں بہت دور بھاگ رہا ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ میں کہیں اپنوں کے بیچ میں تھا اور اب میں بہت دور جا رہا ہوں. مطلب ان کے دل میں عجیب بے چینی آنا شروع ہو گئی. کہا جتنی تیزی کے ساتھ میں گیا تھا اس سے ڈبل اسپیڈ کے ساتھ واپس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. یہ اخلاق دیکھو میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو. اس کے بعد کا جملہ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے ثمامہ بن اسال نے کہا اے میرے نبی, اے میرے پیغمبر, یہ مکہ والے انہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے. اگر آپ کہیں تو میں اپنے علاقے سے اناج کا ایک دانہ بھی وہاں جانے نہیں دوں گا, وہ بھوکے مر جائیں گے. میرے بھائی اگر نبی چاہتے تو بدلہ لے لیتے تھے, اگر نبی چاہتے تو انتقام لیتے تھے. مکے والوں نے ستایا تھا, لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں ایسا نہیں کر سکتا, ایسا میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ عفو درگزر ہوتا ہے میرے بھائی, معاف کرنا یہی ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے. آخر میں ایک بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کسی قوم کے اندر 2 چیزیں اگر ہوں تو اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں, اس کو نوٹ کر لیجئے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے نبی آپ ان کے درمیان موجود ہیں, اللہ ان کو عذاب کیسے دے؟ آپ موجود ہیں, پتہ چلا اگر نبی اپنے قوم میں موجود ہو اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اگر وہ لوگ استغفار کریں, اللہ سے توبہ کریں, اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا. پتہ یہ چلا کہ جب کوئی گنہگار قوم اپنے گناہوں سے تائب ہوتی ہے, معافی مانگتی ہے, اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ابو جہل نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا، اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھر نازل فرما دے. یعنی اس نے یہ دعا کیا تھا، دعا کہیے کہ ہمارے اوپر پتھر نازل فرما، یعنی ویریفیکیشن کرنا چاہتا تھا کہ ہم جو ہیں غلط پر ہیں کہ صحیح پر ہیں. تو اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کیسے پتھر نازل کرے؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے نبی آپ جس قوم میں موجود ہیں اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا. عذاب نہیں آیا. ابو جہل سمجھا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ہی لوگ حق پر ہیں، لگ رہا ہے ہم ہی لوگ حق پر ہیں، کیونکہ میں نے دعا کیا تھا، بخاری کی روایت ہے، دعا کیا تھا اللہ ہمارے اوپر پتھر نازل فرما. اللہ نے پتھر نازل نہیں کیا. تو اللہ نے کہا جس قوم میں نبی موجود ہوں اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.